ایک دن ایک آدمی آیا میرے پاس کہ جو یہ بیمار ہے، وہ بیمار ہے، وہ بیمار ہے. میں بھائی بہت اچھا دعا کریں. تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا، سینہ اتر رہا تھا کہ جو فلاں بھی بیمار ہے. میں چپ رہا، خاموش رہا. بھائی خاموش رہنا ہی اچھا ہے، لیکن زیادہ خاموشی بھی نہیں اچھی ہے. میں نے پوچھا آپ نے کتنی رکعت صلاۃ الحاجت پڑھی ہے؟ کتنی مجھے تو فرصت نہیں. میں کہا میں اس کے لیے فارغ بیٹھا ہوں. ہنسنے کی بات نہیں ہے، رونے کی بات ہے. تو کیپسول کھاتا نہیں اور ہمیں کیپسول کھلوا رہا ہے. شوگر تجھے ہے، دوا ہم کو دے رہا. ایک صاحب آئے ایک دن، کہنے لگے میں نے ایک ٹیسٹ دیا ہے اور اس میں کامیاب ہو جاؤں، آپ ذرا مہربانی کر کے دعا کر دو. میں نے کہا بھائی بہت اچھا، بہت اچھے کرا. اور کیا کہتا؟ وہ پھر کہنے لگا، پھر باہر نکل گیا. دوبارہ پھر آیا. میں نے کہا بابو جی آپ یہ تو بتائیے آپ نے کتنی مرتبہ صلاۃ الحاجت پڑھی ہے؟ میں نے تو نہیں پڑھی. پھر میری کیا مجبوری ہے جو میں پڑھوں؟ ہنسنے کی بات نہیں، رو. تم خود وہ کام نہیں کرتے جو تمہارے کرنے کے کام ہیں. نکاح کون قبول کرے گا؟ قاضی صاحب. بیوی تو لینا چاہتا ہے اور نکاح کس سے قبول کروائے؟ مہر تیرا ابا دے گا. خدائی کام، خدائی نظام. انگور بونے ہیں تو کیکر کے درخت میں نہ انگور نہیں آئیں گے. سیب اور سنترے کی جڑ میں سیب سنترے ہیں. جھوٹ میں برکت ہے. تو جماعت میں جانے کے لیے تیار نہیں، تیری دعا کیسے قبول ہو جائے گی؟ اذان کے وقت تو بولتا ہے، تجھے مرنے کے وقت کلمہ کیسے نصیب ہو جائے؟ جی اس لیے میرے بزرگوں ڈاکٹروں کو ایکسرا دکھاتے ہیں، ہم اپنی نماز کا ایکسرا دکھائیں. مولانا میری صورت سن کے دیکھیں. مشینوں کے سامنے تو بیٹھتے ہو، امام کے سامنے نہیں بیٹھتے. جی میری سورہ فاتحہ سن لیں. سورہ فاتحہ صحیح نہ کون سی نماز ہو جائے گی؟ نماز کے صحیح کرنے کے لیے ایمان بھی شرط ہے، اخلاص بھی شرط ہے اور سنت کی اتباع بھی شرط. تو میرے بزرگوں آپ اور ہم سب خدا کی مرضی کے غلام بنے، خدا کی مرضی کے تابع دار بنے، ورنہ کچھ نہیں ہوگا، یہ ہوتا ہی رہے گا. ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ نہیں وہ آئیں گے. وہ تیرا بھی باپ آئے گا. ابھی کی بات ہے، کافی دن ہو گئے. کہنے لگے اس کو ان کو ہٹواؤ، وہ لاؤ. تو بزرگ بہت پہنچے ہوئے تھے، اگر ان سے بدتر آئے تو کیا کرواؤ گے؟ بھائی آ ہی گئے. عمل ٹھیک کر لے، اللہ سے بنا لے، رسول سے بنا لے، خدا کا بن جا، کسی کی تجھے ضرورت نہیں. ایک سیدھی سی بات ہے، تیری کامیابی کا راز تیرے اندر اور تیری ناکامی کا راز تیرے اندر ہے. ہم دوسروں کے سہارے کے آدمی نہیں ہیں. ہمیں ایسی نماز دی ہے جو عزت کے لیے کافی ہے. ہمیں اللہ نے ایسا ذکر دیا ہے جو دل کے سکون کے لیے کافی ہے. ہمیں اللہ نے ایسی درود شریف دی ہے جو بچے کو فرما بردار بنانے کے لیے کافی ہے. ہمیں اللہ نے ایسا استغفار دیا ہے جس کے اندر برکت بھی ہے، خیریت بھی ہے، عمل کی قبولیت بھی ہے. لیکن بیمار تم ہو، علاج کرواتے نہیں اور دوسرے اور امام صاحب سے کہہ رہی ہے کرو. ایمان دستور خداوندی یہ ہے، تیری آنکھ سے کوئی دوسرا نہیں دیکھے گا، تیرے کان سے کوئی دوسرا نہیں سنے گا. تیرا ایمان تیرے اعمال سے بنے گا اور تیری آخرت تیرے اعمال سے بنے گی. دوسروں کے سہارے بنانا چاہتا نہیں بنے گا. لوگ آتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ جی میرے دادا اس مرکز میں آتے تھے. بھائی دادی سے جو اولاد ہوئی وہ تیرے ابا بنے، اور ابا سے جو اولاد ہوئی وہ تم بنے ہو. دادا آتے تھے، مگر تم سے بھی ہوئی غلطی جب تم بھی آ گئے. میرے دادا جماعت میں بہت جاتے تھے. بھائیوں بزرگوں اعمال تو خود کرنے کے ہیں. ابا کی وضو سے امی، امی کی وضو سے بیٹا نماز نہیں پڑھ سکتے. چل جائے گا نا؟ زمزم سے وضو کریے میری امی نے، ابو نماز پڑھ سکتے ہیں نا بغیر وضو کے؟ کیا فیصلہ ہے؟
ارے بتاؤ نا، بے نمازی کے حق میں کسی کی دعا نہیں لگے گی۔ ایک بیٹا کہنے لگا اپنی امی سے، امی آپ تو جو مانگو وہ آپ کو مل جاتا ہے، پرسوں آپ مانگ رہی تھی یہ، لو اللہ نے ڈبے کے ڈبے بھیج دیے، آپ رسگلے یاد کر رہی تھی، اللہ نے کئی ڈبے بھیج دیے۔ امی آپ اپنے لیے تو جو مانگتی ہو وہی مل جاتا ہے، ہمارے لیے کیوں نہیں مانگتی؟ بیٹا تم نماز نہیں پڑھتے، مانگتی تو بہت ہوں۔ بیٹا تم نماز نہیں پڑھتے، وہ ماں بیٹے کا قصہ نہیں سنا رہا، میں تم کو سنا رہا ہوں۔ تمہارے تماشے بھی یہی ہیں، تم خدا کی مانو نہ رسول کی مانو، اور یہ چاہو کہ خدا ہم پہ مہربان۔ اس لیے ہمت کر لو، جماعت آئے گی گشت کروائیں گے، جماعت آئے گی اس کے ساتھ ملاقات کروائیں گے، جماعت آئے گی وقت دیں گے۔ آج تو تم ایسے لگ رہے ہو ماشاءاللہ 100% دیندار ہو، لیکن خطرہ ایک فجر کی نماز کی بھی کوئی گارنٹی نہیں، پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے۔ اس لیے ہمت کر کے ہمیں وہ اعمال کرنے ہیں جو خدا کو راضی کرے۔ اور اگر ماں کو ستایا ہے صحابی نے تو زبان بند ہو جائے گی صحابی کی، تو کون 5 مہینے والا لگانے والا؟ بیوی کا غلام 5 مہینے لگا رہا ہے اور ماں باپ کا نافرمان، کہ تو تیرے اوپر آئے گی مصیبت۔ صحابی کی زبان بند ہو سکتی ہے، ماں کی نافرمانی پر تیرا ماجنا میرا ماجنا کیا ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ یہ غیر شادی شدہوں کو تو آ رہی ہے سمجھ میں، اور یہ ہے نا جو جوڑے والے ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی کیا کہہ رہے ہیں مولانا، کچھ کہہ تو رہے۔ بچھو نسل ہے یہ، بچھو جب دنیا میں آتا ہے تو ماں کا پیٹ کاٹ کے آتا ہے، یہ آئی ہے نا بیچاری، یہ تمہیں کاٹ دیتی ہے اپنی ماں سے اور باپ سے۔ جوڑو اسے اللہ سے، اس کے رسول سے لگواؤ اس کے 3 دن، لگواؤ اس کے 10 دن۔ اگر اس کے وقت لگواؤ گے دیندار بنے گی، فرما بردار بنے گی، خدا رسول کو پہچانے گی، پھر یہ ماں باپ کو بھی پہچانے گی۔ آپ حضرات یہ طے کرو 2 مہینے 3 دن لگائیں گے مردوں میں، اور تیسرا مہینہ آئے گا امی تیار ہو جاؤ، خالہ آپ بھی تیار ہو جاؤ، دونوں چلے۔ بیوی کا موقع نہیں ہے تو امی کو تیار کر لو، اور اپنی بیوی کی امی کو تیار کر لو، راہ خدا میں نکلو۔ کتنا بڑا ظلم ہے، 30 جماعتیں مردوں کی 3 دن کی اور 5 جماعتیں عورتوں کی۔ تعداد عورتوں کی زیادہ ہوتی ہے مردوں کی؟ مردوں کی زیادہ ہوتی ہے، ہاں بھائی؟ اس لیے تو ایک عورت کو 4 مرد دیے جاتے ہیں، عورتوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے ہمیشہ، اللہ نے دستور بنایا ہے۔ ایک قصہ تو یاد آ رہا تھا لیکن دیر لگ جائے گی۔ عرض یہ ہے آپ تو طے کرو، مسجد میں 2 مہینے میرے مردوں میں لگ گئے، اب تیسرے ہفتے میرے ارادہ ہے اب تیار کرو، تو 2 جوڑے پرانے 3 جوڑے نئے، کیا مشکل ہے؟ آپ حضرات جیسے ارادہ کر رہے ہو، بہت سے لوگ کہتے ہیں میری شادی نہیں ہوئی، ارے امی کے ساتھ چلا جا۔ دیکھو جماعت کی بات چل رہی ہے، اٹھنے لگے کہ مولانا آنے لگے وہاں جہاں کے ہیں۔ ہاں، ایک صاحب کہنے لگے تمہارے بیان تو بہت اچھے لگ رہے ہیں جماعتیوں کے، لیکن جب بندوق لے کے کھڑے ہوتے ہو نا تم، پھر خطرہ ہو جاتا ہے کہ انکار کرے تو مارے گئے، اقرار کرے تو مارے گئے۔ وہ جماعتی لوگ بیان تو اچھا کرتے ہیں، لیکن جب تم کھڑے ہو جاتے ہو نا کاپی پین لے کے، اب گھبراہٹ شروع ہوتی ہے، ہاں کرے تو مرے، نہ کرے تو مرے۔ وہ ابھی سے چلنے لگے۔ آپ تو طے کرو، انشاءاللہ پوری دنیا کی تاریخ میں ہر جگہ جائیں گے اور 4 مہینے کے ارادہ کریں۔ اب جن بھائیوں نے 5 مہینے نہیں لگائے اور 4 مہینے کئی بار لگ گئے، وہ تو آج فیصلہ سنائیں، وہی ارادہ کر کے بتائیں انشاءاللہ میرے 4 مہینے لگ گئے کئی بار، اب تو میں 5 مہینے کے لیے تیار ہوں۔ بتاؤ کون تیار ہے؟ کھڑے ہو کے